اور اپنے گھر کے اندر میرے عزیزو غیرت ایمانی برقرار رکھو. آنکھ کی غیرت ہو, جسم کی غیرت ہو, زبان کی غیرت ہو, کردار کی غیرت ہو. آج ہمارے گھر کے اندر ہماری بیویوں کے جسموں پہ گلے میں ہار سننے کے نظر آئیں گے, ہر چیز نظر آئے گی, لیکن آنکھ کے اندر ہمارے گھر کے اندر معذرت پھر معافی مانگنا غیرت نظر نہیں آئے گی. ساس کے سامنے غیرت ہوتی تو بہو ساس کے سامنے سسر کے سامنے سر نہ اٹھاتی. اگر غیرت ہوتی جیٹھ کے سامنے سر نہ اٹھاتی. اگر غیرت ہوتی تو بیوی شوہر سے بد کلامی نہ کرتی, بچوں سے بدتمیزی نہ کرتی. ایمانداری کی بات ہے, تذکرہ ان عورتوں کا کرتے ہیں, اللہ اکبر, جن کی گودوں کے اندر میرے سینوں سے لگ کے دودھ پینے والے حسین بنے, حسن بنے, زینب بنی. رب اکبر کی قسم ہے, اس جیسی ماں بھی قیامت تک آ نہیں سکتی, حسین جیسا بیٹا بھی قیامت تک نہیں آ سکتا ہے. کردار پیش کرو نا بھائی, غیرت. اللہ اکبر. ایک ملک کا بادشاہ تھا, اس کا وزیر تھا فیروز. بادشاہ اپنے محل کی چھت کے اوپر چڑھا. فیروز کی گھر والی چھت کے اوپر کپڑے ڈال رہی تھی یا کوئی کام کاج کر رہی تھی. بادشاہ کی نگاہ پڑی, اس کی آنکھ کے اندر میل آ گیا. نیچے اترا, کہنے لگا یہ مکان محل مکان کس کا؟ آپ کا. وہ جی دادا آپ کا بڑا قریبی فرما بردار جو وزیر فیروز ہے اس کا ہے. کہنے لگا میری رعایا کے اندر ایسا ایسا حسن ہے, مجھے پتا کوئی نہیں. اپنے وزیر فیروز کو بلا لیا اور کہنے لگا یہ پیغام ہے, یہ خط ہے, دوسرے ملک کے بادشاہ کے پاس لے کے جانا ہے, تجھے گھر رہنے کی اجازت کوئی نہیں, تیاری کر, یہ پیسے, یہ سامان, یہ سواری ہے. فیروز اپنے گھر گیا اور جا کے اپنی گھر والی سے کہنے لگا بادشاہ سلامت کا حکم ہے, پورا کرنا پڑے گا, میں تجھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. بادشاہ نے جو خط دیا تھا وہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا. صبح سویرے اٹھ کے جب سفر شروع کیا, سادے راہ لے گیا, کپڑا لتا لے گیا, سواری لگام کجاوا لے گیا, لیکن وہ خط بھول گیا. آگے جب کافی سفر کر لیا تو یاد آیا جو مقصد لے کے جانا تھا وہ تو میں گھر میں ہی بھول آیا. واپس پلٹ کے آیا, اتنی دیر میں بادشاہ فیروز کے دروازے پر آ گیا اور دروازے پر آ کر دستک دی. اندر سے غیرت والی نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے بادشاہ ہم تیری مہمان نوازی کے میزبانی کے لیے آئے ہیں. وہ کہنے لگی کون ہو؟ دروازہ کھول. رعایا تھی, دروازہ کھول دیا. بادشاہ سلامت اندر جا کے بیٹھ گئے اور جوتے اتار کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے مسہری کے اوپر بیٹھ گئے. گھر والی کہنے لگی آپ نے تو اپنے وزیر کو کام کاج پہ بھیجا ہے, آپ اللہ والو آپ یہاں کیوں آگے؟ اب بادشاہ کیا کرتے, ہم اپنا جی ٹھنڈا کرنے کے لیے آج آپ کے مہمان بن کے آئے ہیں, بتاؤ ہماری مہمان نوازی کیا کرو گی؟ عورت غیرت والی تھی, سمجھ گئی, دو باتیں کی. کہنے لگی ٹھیک ہے, کپڑا بھی تیرے حوالے, جسم بھی تیرے حوالے, اور حسن بھی تیرے حوالے, ساری چیزیں تیرے حوالے, لیکن ہم نے بڑوں سے سنا ہے شیر کبھی کتوں کا شکار نہیں کیا کرتا ہے. ہم تو تیری رعایا ہیں, تیرے کتے ہیں. بادشاہ نے آنکھیں کھول کے دیکھا. اس نے کہا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے شیر کبھی کتنا بھی بھوکا ہو جائے کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا ہے. شیر ہوتا ہے جنگل کا بادشاہ. بادشاہ کی غیرت جاگی, اتنا شرمندہ ہوا, جوتوں چھوڑ کے اللہ اکبر اس کے گھر سے چلا گیا. اتنی دیر میں میرے عزیز و وزیر آیا اور کہنے لگا, گھر والی کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ خط تو تکیے کے نیچے بھول گیا. جلدی سے وزیر آیا, تخ تخ تک وہ تکیے کے نیچے سے خط اٹھانے لگا, نیچے بیٹھا تو بادشاہ کے جوتوں پہ نظر پڑ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون زبان سے نکل گیا. بیوی کو چھیتا کوئی نہیں, طلاق کوئی نہیں, ڈنڈے نہیں مارے, کاروکاری نہیں کیا, عزت کے نام پر بیوی کی چھری نہیں ماری, ذبح نہیں کیا, گولی نہیں ماری. چپ کر کے کہنے لگے مجھے تحقیق ہی کوئی نہیں, اصل حقیقت کیا ہے, چپ کر کے چلا گیا. جب وہاں سے واپس آیا تو بادشاہ سلامت کو خط کا جواب دیا, ساز و سامان ملا اور بادشاہ سلامت نے ہدیہ طائف کپڑا پیسہ دیا. گھر آیا, بیوی سے کہنے لگا یہ تیرے لیے کپڑے لے کے آیا بازار سے خرید کے. بادشاہ سلامت نے پیسے دیے تھے, بڑے دن ہو گئے تو اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئی, میں تجھے اپنے ماں باپ کے گھر, تیرے ماں باپ کے گھر چھوڑ آؤں. تو کہنے لگی اس سے اچھی کیا بات ہے, خود بیوی کو چھوڑ کے آیا. وعدہ تھا آج کل پرسوں ترسوں کے اندر لینے آ جائے گا, لیکن مہینے گزر گئے اپنی بیوی کو لینے نہیں آیا. بیوی حیران پریشان تھی, میرے بغیر رات نہیں گزارتا, پتہ نہیں کیا بات ہے, کیوں چھوڑ کے چلا گیا. اس نے اپنے بھائیوں کو اللہ اکبر اپنے سسرال بھیجا تاکہ اپنے بہنوئی سے جا کے مل کے آؤ. بہنوئی سے ملاقات کی, وہ کہنے لگا جہاں ہے حفاظت کے ساتھ ہے, میں اسے واپس ہی لے کے آؤں گا. انہوں نے کہا یہ کوئی بات ہے, وجہ نہیں بتاتا, نافرمانی کی, گستاخی کی, زبان درازی کی, اچھی بھلی نیک سیرت ہے, نیک سیرت حجت گزارے تو کیوں چھوڑا؟ انہوں نے کہا بس صحیح ہے. انہوں نے کہا تیری شکایت ہم قاضی سے کریں گے. دونوں بھائی قاضی کے پاس چلے گئے. پتہ کی بات ذرا زور سے توجہ سے سمجھنا. دونوں بھائی قاضی کے پاس چلے گئے اور اس وقت اتفاق سے قاضی کے ساتھ بادشاہ سلامت بھی بیٹھا ہوا تھا. اور بھائیوں نے جا کے ساری بات بتلائی, بلا وجہ ہماری بہن کو چھوڑ گیا, کوئی قصور تو بتلاؤ. آج بھی چھوڑتے ہیں نا, تیرے پرانے میری بہن کو طلاق دیتی, میں تینوں دینا, چل موج کر. کتنے گھر اس میرے عزیز ہو, کتنے گھر میرے عزیز ہو ایسے رشتوں پہ وٹے سٹے پہ اجڑ گئے.
ایک بات نہیں مانتی، دوسری ہر وقت غلام بن کے ملازم بن کے تیری چرپائی پہ کھڑی رہتی ہے۔ جسے بات نہ ماننے کی سزا ملی، بتا اسے تو نے فرما برداری کی طلاق کی صورت میں کیوں سزا دی؟ میرے ویرا جتیوں سے چھیت لینا مار لینا برداشت کرے گی۔ ماں باپ کہتے دھیے کوئی نہیں، اوکھے ویلے گزر جاندے نے، اپنی ماں نو ویکھ، اپنی دادی نو ویکھ، تیرا دادا بھی کردا ہا، تیرا پیو بھی کردا، کوئی گل نہیں، دن چنگے آون گے، ساری چیزیں ماں باپ برداشت کر لیتے ہیں۔ بیٹی جب طلاق کے لفظ گھر لے کے آتی ہے تو بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹیک ہو جاتا ہے۔ اے کام نہ کریا کرو چنا، وہ کرے کیا؟ صبح گئے، ناشتہ پانی کپڑے لتے، تو نے ملازموں کی روٹی پکوائی، اس نے منع نہیں کیا، کمرے صاف، پوچھے مارے، سارے گھر کے کپڑے دھوئے، ادھر امی نے آواز ماری، ادھر ابے نے آواز ماری، ادھر بیٹے نے پیشاب ٹٹی کر سارے کام کر لیے، اور پھر گھر کے اندر آئے تو اسے مسکرا کے بھی اس سے بات نہ کرے، بتا وہ اللہ کے دربار میں قیامت کے دن کھڑی ہو کے تیری شکایت نہیں کرے گی؟ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، انسان کی زندگی کا قیامت کے دن اس کے اعمال کا فیصلہ عورت کی زبان پہ کیا جائے گا۔ نمازیں بھی ہوں گی، حج بھی ہوں گے، مدینے میں سحری افطاری کے دسترخوان بھی سجے ہوں گے، اللہ جل شانہ اس زندگی کے جیون ساتھی کو بلائیں گے، فرمائیں گے ہر لحاظ سے ٹھیک تھا، مسجدیں بنائی، مدرسے بنائی، بتا گھر میں کیسا تھا؟ اگر تیری میری گھر والی زال نے رو کے دکھا دیا تو ساری نیکیاں آپ کے میرے منہ پر مار دی جائیں گی۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، یہ واقعہ سنانے کے بعد میں تمہیں علی کے گھرانے کا ذکر انشاءاللہ ضرور سناؤں گا۔ میری زبان پر آ گیا نا، اہل عقیدت لوگ بیٹھے ہیں، اہل محبت لوگ بیٹھے ہیں، درد دل والے لوگ بیٹھے ہیں۔ بادشاہ کے قاضی کے سامنے بھائیوں نے کہا جی بلا وجہ ہماری بہن کو چھوڑ دیا، لینے نہیں آتا، طلاق بھی نہیں دیتا۔ انہوں نے ان کے بہنوئی سے کہا ہاں بھی کیا بات ہے؟ اب وہ کہنے لگا انہوں نے ایک باغ میرے حوالے کیا تھا، میں باغ کا مالی تھا، انہوں نے باغ میری ملکیت کر دیا تھا۔ اس باغ کے بوٹے بھی سرسبز و شاداب ہرے بھرے تھے، اس باغ کے کنویں کا پانی بھی بڑا میٹھا تھا، جب چاہتا میں پانی بھی پی لیتا، جب چاہتا میں پھل بھی کھا لیتا۔ لیکن ایک دن میں باغ چھوڑ کے گیا، اچانک میں کسی کام سے پھر واپس آ گیا۔ میں جب باغ کے اندر آیا تو میں نے دیکھا باغ کے اندر بھیڑیے کے پنجے گڑے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گیا اب میرا باغ کسی بھی وقت ٹوٹنے والا ہے، میں نے باغ وارثوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اس طرح نہیں کیا بادشاہ نے عزت لٹی، میری بہن بچ گئی، میری بہن نو ہاتھ لگے۔ شرم نہیں آتی عدالتوں کے اندر بیٹیوں کی عزت کے فیصلے کرتے؟ وکیل پوچھتے ہاتھ کہاں لگایا تھا، کپڑے پہننے تھے، کون سے پہننے تھے؟ اس وقت اندر بھی پجامے میں کچھ پہننا تھا، چڈا پہننا تھا، نہیں پہننا تھا؟ اس وقت بھائی کہاں تھے بتا؟ لٹایا تھا، کھڑا کیا تھا؟ ڈوب نہ مرے، اللہ کا آسمان زمین پر نہ گر جائے۔ ایسے عدالتوں کے اندر یہ فیصلہ ہو رہا ہے۔ قاضی کو ساری بات بھی سمجھا دی، نہ بادشاہ کا ذکر کیا نہ اپنی بہن کا ذکر آیا کہ انہوں نے باغ حوالے کیا تھا، شکاری نے بھیڑیے نے پنجے گاڑے، میں پریشان، میں مالی ہوں، میں باغ کی حفاظت نہیں کر سکتا، میں نے وارثوں کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ قاضی کے بولنے سے پہلے، لڑکی کے وارثوں کے بولنے سے پہلے بادشاہ اٹھ گیا۔ کیا کہتا؟ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، 100% صحیح کہہ رہا ہے کہ بھیڑیے نے اللہ اکبر اس کے گھر کے اندر پنجے گاڑنے کی کوشش کی۔ بھیڑیا نادم اور ناکام ہو کے واپس لوٹ آیا، کیونکہ غیرت اور کردار کی باڑ اس کے گھر کے دائیں بائیں بڑی مضبوط لگی ہوئی تھی۔ غیرت کی باڑ تھی، بڑی مضبوط تھی۔ بھیڑیا ناکام ہو کے آیا۔ اب بادشاہ اگلی بات کہنے لگا کہ مالی سے کو اپنا باغ اپنے حوالے کر لے، نہ اس کا پانی کھارا ہوا نہ اس کا پھل داغدار ہوا۔ کیسے پیارے لوگ تھے۔ یا تو پنچایتوں کے اندر بیٹیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، تیری نہیں پڑھنا، تیری نہیں پڑھنا، میرے چاند یہ پگے باندھ کے تم یہ فیصلے کرتے ہو؟ یہ تو چادر چار دیواری کی بات تھی، اس عورت کے زندگی کے فیصلے کرتے ہو جس کی پاؤں کی جتی پر بھی مالک کے کائنات نے پردہ ڈال رکھا ہے، جس کے نام پہ بھی پردہ ڈال رکھا ہے۔ اور اپنی بچیوں کو نصیحت کیا کرو۔ کون سی؟ جناب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر کا چولہا بجھا دیکھتے، چادر میں پیوند لگے دیکھتے ہیں، آپ اس حالت میں شکر ادا اور صبر کی تلقین کیا کرتے ہیں۔ فرمایا اے میری فاطمہ، اگر تو روٹی کے ٹکڑے پہ جھگڑا کرنے لگ گئی تو میں آنے والے وقتوں میں اپنی امت کو تیرے گھر کا کیا پیغام سناؤں گا۔ یہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ویڑے میں اپنے ابا سے چپک کے رونے لگ گئی، کہنے لگی ابا جان کب تک طائف کی گلیوں کی طرح آپ کے خون، آپ کا خون جسم سے باہر نکلتا رہے گا؟ کب تک آپ کا حال یہ رہے گا؟ رحمت والے نبی نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا، فرمایا میرے رب نے میرے سے وعدہ کر لیا، تھوڑے دن کی تکلیف ہے، آنے والے دن رات کے ہیں، اور اللہ نے وعدہ کر لیا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تیرے باپ کا پیغام پوری دنیا کے اندر پھیل نہیں جائے گا۔ یہ تسلیاں دے رہے تھے۔
کیا گھر کے اندر فاقہ پڑ جائے تو دوسروں کی دسترخوان کو اجاڑ کے رکھ دے؟ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، سیدہ فاطمہ نے زندگی کے اندر کبھی اپنی خواہش کو ظاہر نہیں کیا۔ معذرت کے ساتھ جس زینب، جس فاطمہ کا ذکر ہوتا ہے، کیا اس فاطمہ کا کردار نبی کی فاطمہ سے ملتا ہے؟ علماء اکرام نے لکھا فجر کی نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے۔ اما فاطمہ الزہرا گھر کا کام کاج کر رہی تھی، گھر میں جو آٹا تھا گوندھ رہی تھی، جانوروں کو چارہ ڈالنے کی تیاری کر رہی تھی، صفائی دھلائی کر رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فاطمہ مصلے پر چھوڑ کے گیا تھا، رات سویا مصلے پر تھی، صبح اٹھا مصلے پر تھی، اے فاطمہ مجھے اتنی بھوک نہیں لگی، جانور بھی اتنا بھوکا کوئی نہیں، تھوڑی دیر آرام کر لے، اے میری فاطمہ جب دل چڑھے گا اس وقت ناشتہ بنا دینا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگی، فرمایا علی اتنا بڑے دن چڑھنے کا دعویٰ کر دیا، بتا دن کس نے دیکھا؟ حضرت علی کی ذرا حیرانگی بڑی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لگے تو کیا کہہ رہی ہے؟ کہ علی تو دن کی بات کرتا ہے، ابا جان تو جنت کے دسترخوان کا بھی خواب میں وعدہ کر کے چلا گیا ہے۔ حضرت علی پریشان ہو گئے، فرمایا کیا کہہ رہی ہے فاطمہ؟ کالی آپ کو پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے، پیٹ تو دور کی بات ہے، ہم نے روٹی کی شکل ہی کوئی نہیں دیکھی۔ کتنے دن ہو گئے ہم نے روٹی نہیں دیکھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، من دق الباب، اندر سے پوچھنے والی کون ہے؟ فاطمہ بدعت منی، جگر کا ٹکڑا۔ اندر سے آواز آئی کون ہے؟ باہر سے جواب ملا نا محمد الرسول اللہ، غیرت والا نبی، حیا والا نبی، حیا کے پردے والا نبی۔ اللہ اکبر، جو اپنی بیٹی کے دروازے پر بھی کنڈی بجا کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اور لوگوں خدا کی قسم اس نبی کی غیرت کا تو خیال کر لو جو اپنی بیٹی کے گھر بھی بغیر اجازت کے نہیں جاتا۔ ہم محلے والے کی عزت کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں سگی بیٹی کے دروازے پر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا الی اہلها۔ او لوگو جو ایمان لائے، اللہ کے بندے جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، اپنا گھر کیوں نہ ہو، بیوی کمرے میں کیوں نہ ہو، اور ایمان کی غیرت کا اللہ اکبر تقاضا یہ ہے بغیر اجازت کے تجھے بیوی کے کمرے میں بھی جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ یہ بابے ہوتے تھے نا، بڑے دانا ہوا کرتے تھے، اپنے گھر میں جایا کرتے تھے، کہتے کیڑا ہے اور کتنے چڑھ توڑ گئے گھر والے باہر سے۔ وہ اندھا تھا، پاگل تھا، بے وقوف تھا، ذہنی توازن خراب تھا۔ وہ کہتے کیڑا ہے، کتنے گئے گھر والے؟ اس کی آواز کا لہجہ بتلاتا تھا غیرت والا باپ آ گیا، بیٹی تم بھی غیرت والی چادر اوڑھ کے دکھا دو۔ تمہارے باپ کی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ بیٹی کا سر ننگا اور باپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، پرانے وقتوں میں جب بہو گھر میں آ جایا کرتی تھی تو سسر اپنا بستر اٹھا کے جانوروں کے باڑے میں چلا جایا کرتا تھا، لیکن یہاں تو سسر ہی بہو کو گود کے اندر لے کے بیٹھا ہوا ہے، عزت کے جنازے نہیں کر رہے۔ علی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دن چڑھے گا، یہاں تو ابھی حوض کوثر کے وعدے ہو گئے۔ کہا کیوں؟ کہا تجھے نہیں پتا کتنے دن کی بھوکی ہوں۔ اللہ اکبر، اسی کمزوری نکاہت کے اندر مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، فجر کی نماز کے بعد ذکر اذکار میں میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ابا جان نے آ کے مسکرا کے کہہ دیا بیٹی آج آخری دن فاقہ ہے، برداشت کر لے۔ اللہ اکبر، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، ابا جنت کا دسترخوان لگا کر تیرا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت علی ہکے بکے رہ گئے، فاطمہ کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ کے کہا فاطمہ یہ کون سی بے وفائی ہے؟ وعدہ تو زندگی نبھانے کا کیا تھا، اکٹھے مرنے اکٹھے جینے کا کیا تھا۔ اے فاطمہ ادھورے رستے میں مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہی ہے؟ جب بیوی غیرت والی ہونا تو مرد بھی دوسری شادی پر نگاہ نہیں ڈالتا۔ جب گھر میں ہر وقت کل کل بک بک لگی رہے گی تو مرد سکون کے لیے کہتا ہے ٹھیک ہے میں کوئی دوسرا گھر تلاش کرتا ہوں۔ حضرت علی نے پکڑا ہاتھ، سیدہ فاطمہ کو لے گئے، اماں کو لٹایا، سستایا، وہ لگتا ہے سر پہ بوجھ پڑ گیا، ساری رات مصلے پہ کھڑی ہو کر آنکھیں بند کر تیرا بوجھ کم ہو۔ کنالی ابا آئے تھے، ابا نے چہرہ بھی دکھایا تھا اور کہا تھا آج آخری دن بھوکی رہ لے بیٹی، باپ نے روٹی کا اللہ سے انتظام کروا لیا۔ اچھا علی میرے پاس وقت کم ہے، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ کیا؟ 3 باتیں۔ کیا؟ فرمایا علی ذرا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا، آج وہی بات کروں گی جو میری ماں خدیجہ الکبریٰ نے میرے ابے محمد مصطفیٰ سے کی تھی، میں وہی بات کروں گی آپ سے۔ واہ خدیجہ تیرے کیا کہنے ہیں، سنا دو 5 منٹ اماں خدیجہ کو، سنا دو 5 منٹ اماں خدیجہ۔ تھی تو 65 سال کی بڑھیا لیکن دانا بہت تھی، عقل مند بڑی تھی۔
اللہ اتنا پیسہ, اسلام کی ملکہ, مکے کی سب سے بڑی تاجروں میں امیر تاجرہ, سب سے بڑا زیادہ پیسہ سیدہ خدیجہ کے پاس تھا. ہائے, جب جنازہ اٹھا مائی خدیجہ کا تو میلے کپڑوں کے اندر جنازہ اٹھا رہا تھا. یہ کون؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لے کے آئے اور یہ ہاتھ پھیلا کے علماء نے لکھا کھڑے ہو گئے, ماں باپ قربان سوڑے. آج پھر کسی نے کچھ کہہ دیا, فرمایا نہ خدیجہ مجھے تیرے سے گلا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے عرض کی اللہ کے نبی میرے سے کیا گلا؟ فرمایا خدیجہ اللہ کا رسول دنیا کا مال و متاع ایک گھر میں اکٹھا نہیں رہ سکتا. دو ہاتھ پھیلائے, فرمایا ایک ہاتھ میں دنیا کا مال و متاع ہے, دوسرے ہاتھ میں اللہ کا رسول ہے. خدیجہ ابھی تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا. سیدہ خدیجہ کی دھاڑ نکلی, رحمت عالم کا ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگایا کہ دنیا کا مال و متاع تیری جتی کی نوک پہ قربان کر دوں گی, محمد تیری جدائی برداشت نہیں کروں گی. گھر جا کے بیوی کو تریوی کو پوچھو تے صحیح مکان لیونا کہ مینوں لینا؟ کہے گی جب مسیح 4 مہینے چلا جا, میں مکان لیونا ہے. مزاج ہم نے ایسا بنایا نا. ہم نے شادی کا جب انتخاب کیا, رشتہ کیا, تو ہم نے دیکھا ہی خاندان نہیں دیکھا, ہم نے معیار نہیں دیکھا. ہم نے پوچھا کہ اس کی جو بہنیں بیائی ہوئی ہیں ان کا مزاج گھر کے اندر کیسا ہے. ہم نے دیکھا مکان بڑا ہے, حویلی ہے, 4 ڈور ہے, مربع زمین ہے, کرو اللہ تعالیٰ لے کے شادی. اللہ کا رسول نہیں رہ سکتا. اما خدیجہ الکبریٰ نے کہا سونے کس بات سے آپ کے مزاج میں ناگواری آئی؟ آپ نے فرمایا خدیجہ نماز پڑھنے کے لیے گیا, واپس آیا, تیرے دروازے پہ 19 اونٹ بندھے ہوئے ہیں, کیا کرے گی؟ یقین ہے کہ صبح جاگ جائے گی, زندہ رہے گی؟ کہ محبوبہ بتا کیا کروں؟ اللہ کے نبی خاموش. اما خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا, فرمایا کھونٹوں سے 19 اونٹوں کی رسی کھول دے اور گردن پر رسی ڈال دے, میں یہ بھی نہیں پوچھوں گی میں نے کس کے گھر بھیجنا ہے. خدیجہ کا احسار جانے, مال جانے یا خدا جانے, آج کے بعد خدیجہ ان اونٹوں کا ذکر بھی زبان پہ نہیں لائے گی. سونے ہو خوش ہو. آپ نے نہیں خدیجہ نماز سے پہلے جس جگہ میں بیٹھا تھا وہاں تیرا سرانہ پڑا ہوا تھا, اس تکیے کے نیچے میں نے جھانک کے دیکھا 40,000 درہم پڑے ہوئے تھے. اے خدیجہ 98 کی امید کوئی نہیں, 40,000 رکھ کے بیٹھی ہے. حضور کے قدموں پہ لا کر 40,000 درہم رکھ دیے. اے رسول اللہ مدینے کے غریبوں میں دو, امیروں کو دو. آج کے بعد خدیجہ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گی. 40,000 چلے گئے, خدا کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اما خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی سونے ایک دفعہ میری طرف دیکھو تو صحیح. رحمت والے نبی نے سیدہ خدیجہ کی طرف دیکھا. اما اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کملی والے ایک کرتا, ایک شلوار, ایک دوپٹہ باقی رہ گیا. اگر آپ بھی ناراض ہو تو مجھے بتاؤ یہ بھی میں کہاں دے دوں کملی والے؟ خدیجہ انہیں بھی اللہ کے راستے میں دے دے گی. حضور روتے روتے اچانک ہنسنے لگ گئے. جبرائیل علیہ السلام پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. حضور روتے روتے ہنسنے لگ گئے. اما کہنے لگی سونا پہلے رلایا اب ہنسایا, وجہ کیا؟ فرمایا پہلے خدیجہ اس ڈر سے رو رہا تھا کہ محمد کے گھرانے کو قیامت کے دن حساب نہ دینا پڑ جائے. ہنسا اس وجہ سے کہ تو نے جتی تک اتار کے اللہ کے راستے میں دے دی. دیکھ جبرائیل تیرے پر خدا کا سلام لے کے آ گیا. یہ سیرت کہاں تلاش کروں؟ اہل تشیعوں میں تلاش کروں, دیوبندیوں میں تلاش کروں, اہل حدیثوں میں تلاش کروں, بریلیوں کہاں سیرت تلاش کروں؟ دکھاؤ بڑھیا سیرت. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرا علی ذرا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں ڈال کے مضبوطی سے پکڑ لے, جس وقت تک میری آنکھیں بند نہ ہو جائے میرا ہاتھ نہ چھوڑنا. کہنے فاطمہ خیر تو ہے. پہلی بات, اے علی میرے ابا نے تیرے سے وعدہ لیا تھا جب تک فاطمہ تیرے نکاح میں ہے تجھے دوسری شادی کرنے کی اجازت کوئی نہیں. علی آج وہ وعدہ ختم. علی آنکھ بند ہو. علی تجھے اجازت ہے میرے بچوں کے لیے, اپنے سکون کے لیے دوسری شادی کر لینا. میری بہن کی بیٹی بڑی دیندار ہے, بڑی غیرت والی امامہ, اس سے شادی کر لینا. علی دوسری بات, زندگی کا جیون ساتھی مل جائے گا, پچھلی کی یادیں بھولنی شروع ہو جائیں گی. علی چھوٹے چھوٹے لال تجھے دے کے جا رہی ہوں, حسن حسین. اے علی 29 دن تک بیوی کے ساتھ زندگی کے مزے لینا, لیکن ایک رات میرے بچوں میں بیٹھ کے مجھے یاد کر لینا. اے علی میرے بچوں کو ماں کی جدائی کا احساس نہ ہونے دینا. جب یہ زبان سے جملہ نکلا, حسنین کریمین میرے عزیزوں پاس کھڑے رونے لگ گئے. ابو اماں کہاں جا رہی ہے, اماں کہاں جا رہی ہے؟ اللہ اکبر. ماں نے دیکھا بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمانے لگی جاؤ ننے کے روزے پہ سلام کر کے آؤ. کہ ننے مجاہد 6-7 سال کی عمر کے دوڑے سلام کر کے آئے اور دھاڑے مار مار کے روتے واپس آ گئے. کہ اماں نانے کے روزے پہ سلام کرنے گئے تھے, نانے کے روزے سے سلام کا جواب آیا اور کہا جاؤ پترو جلدی ماں کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ, آج کے بعد نانے کا روزہ تو نظر آئے گا, فاطمہ کا چہرہ آج کے بعد نظر کوئی نہیں آئے گا. کہاں جا رہی ہے ہماری ماں؟ اللہ اکبر. یا تو میرے عزیز و مفتی صاحب ماؤں کے جنازے اٹھ گئے, بیٹا ڈالر پاؤنڈ کے لالچ میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے. یہ کیسی اولاد ہے جو پیسوں کی کمائی کے چکر میں ماں باپ کو کندھا بھی نہ دے سکی؟
मौलवी साहब तारीख दे दो, पुत्र बाहरों आ रहा है, उन्हें 40वां कराना है, ख़त्म कराना है। मैंने कहा उस ख़त्म का क्या फ़ायदा, 4000 आदमी आके रोटी खा गए, बेटा बच बाप के जनाजे पर, माँ के जनाजे पर अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना ही पढ़ सका है। तीसरा अली कजी कजर मेरी तरफ देखना, ये मेरी बात मेरी अम्मा ने मेरे अब्बा से की थी। अली मेरी तरफ देखना, अली तुझे कसम है जब तक मैं यूं तुझे देखती रहूं पल के न झपकना। क्यों? फरमाया अली मेरे पल्ले कुछ नहीं, पेमंद वाला लिबास पहन के जा रही हूँ, पता नहीं कफन भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अली मालिक का दरबार होगा कयामत के दिन, ना अब्बा अब्बा मेरे पास खड़ा होगा। अली मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहती। अल्लाह ने कयामत के दिन पूछ लिया क्या लेके आई, का घर वाले का मिजाज भी लेके आई, घर वाले का दीदार भी लेके आई। आखिरी आंखें बंद होने लगी। काली जरा मेरे कुर्ते का दामन पकड़िए, मेरी अम्मा ने दामन अब्बा को पकड़ाया था। जब दामन पकड़ा, काली कसम उठा के बता, जब से बाप ने 17 पेवद वाली चादर पहना कर अली तेरे घर में रुखसत किया, उस वक्त से मैंने तेरे से कपड़े का सवाल का कोई नहीं, रोटी का सवाल का, बिस्तर का सवाल। अली तूने जहां बिठाया मैं बैठ गई, जहां लिटाया लेट गई। अली अल्लाह की इज्जत की कसम है, फरिश्ते जिस नबी का दीदार करने के लिए आए, उस नबी की चेहरे की इजाजत करने के लिए कभी बता तेरे से बगैर इजाजत के गई? अली अब्बा के पास भी जाने के लिए तेरी इजाजत ली, अब्बा के घर रोटी का टुकड़ा पहुंचाने के लिए तेरे से इजाजत ली। अली वो वक्त आपको याद है? अल्लाह अकबर, वो वक्त याद है जब मेरे अब्बा घर आए थे और मेरे पास आके बैठ गए थे। मैं उताक में से, अलमारी में से या चगेरवे में से, किचन बावर्ची खाने की जगह से आधी रोटी का टुकड़ा लेके आई थी, मेरे अपने बाप के आगे रख दी। मेरे अब्बा ने खाई कोई नहीं, मेरे अब्बा ने रोटी का टुकड़ा ना थोड़ा लुकमा ना बनाया, वो रोटी मेरे बाप के पेट में रह गई। मेरा चेहरा देखकर मेरी बाप की आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे। मैंने कहा अब्बा क्यों रोता है? कहा बेटी बता 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 बता, ये रोटी तेरे पास कहां से आई? सुनो सुनो अहले गैरत, सुनो फातिमा के बच्चों पर मरने वालों, सुनो साहबा साहबा करने वालों, खत्मे नबूवत का ऐलान, खत्मे नबूवत के गुलाम बनने वालों, अल्लाह हमें तरक्की अता फरमाए। सईदा फातिमा तो ज़रा क्या कह रही है? अब्बा 4 दिन के बाद एक रोटी मिली थी, जब आधी खा ली अब्बा तेरा चेहरा सामने आ गया, मैंने रोटी छोड़ दी। पता नहीं मेरे बाप कितने दिल के भूखे हो गए। रहमत वाले नबी ने बेटी का हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ में चगेर पकड़ कर, बेटी तेरा खुदा भला करे, तूने 4 दिन के बाद रोटी खाई, तेरे बाप ने आज 5 दिन के बाद रोटी की शक्ल देखी है। जवाब नहीं देना क्या आपने? अली मैं तेरे से कुछ मांगा का नहीं। अली वो वक़्त आपको याद है जब मेरा अब्बा एक सफर से वापस आया, मैंने नया पर्दा दरवाजे पे लगा दिया। अली चांदी के कंगन अल्लाह अकबर मैंने पहन लिए, अली एक नेकलेस सोने का हार मैंने पहन लिया, और हसन हुसैन को मैंने चांदी के कंगन पहनाए कि मेरा अब्बा आएगा देख के खुश होगा। अली अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहा है, लेकिन हुजूर ने उजरे मुबारक का पर्दा हटाया। अम्मा ने यूं करके हाथ बढ़ाया, अम्मा ने यूं आगे करके दिखाया, माँ के गले में हार नजर आया। नाना अब्बू कहते हो नवासों की दौड़ लग गई, हाथों के अंदर चांदी के कंगन नजर आए। हुजूर ने पर्दे को पकड़ा, यूं देखा, दरवाजे से बाहर निकल के आ गए और खामोश रोते हुए चले गए। अम्मा वहीं ढेर होगी बैठ गई। अली पाक घर आए, क्या हुआ? कंगन दिखाने थे, गला दिखा, गले में हार दिखाना था, लेकिन जब अंदर आई अब्बा वापिस चले गए। अली क्या बात है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, या रसूलल्लाह क्या बात है, घर से क्यों आ गए? फरमाया अली अली आज मेरे घर को क्या हो गया? मोहम्मद की बेटी ने भी आज अमीरी दिखाना शुरू कर दी। अल्लाह गरीबों को तसल्लियां कौन देगा, गरीबों को दिलासे कौन देगा? हज़रत अली आए, कह लगे अल्लाह अकबर, वो कह रहे हैं आज बेटी ने फकीरी छोड़ के मेरी इख्तियार कर ली। रुखसत तो मेरे 17 पेवल वाला दुपट्टा करके किया था, आज चांदी सोने के कंगन पहन के बैठी, यूं गले में हाथ डाल के हार उतारा, कदमों में फेंक दिया। अल्लाह अकबर, नन्हे हसन हुसैन के कंगन उतरा अली की झोली में डाल दिए। कजा जाके नन्हे अब्बू को दिया, आज के बाद मोहम्मद की बेटी देखना गवारा नहीं करेगी। हुजूर की खिदमत में आए, जब ये गले का हार और हसन हुसैन के कंगन आए तो अली रोके कह लगे या रसूलल्लाह फातिमा इन्हें तो छोड़ सकती है, मोहम्मद तेरी जुदाई बर्दाश्त कर नहीं कर सकती है, कहां से सीरत लेके आऊं, किसको ये सीरत सुनाऊं? हज़रत अली से कह लगे अली तुझे वो वक्त याद है? जी जी के जब मैं मारे भूख के मुसल्ले पे खड़ी गिर जाया करती थी, कभी तेरे से शिकवा किया, कभी तेरे से मांगा कर नहीं। कल अगर आज मैं तेरे से मांगू ना तो नहीं करेगा? आज ना नहीं करूंगा। अपने कुर्ते का दामन हज़रत अली को पकड़ाया, दूसरा दामन हाथ में पकड़ लिया। कहा अली बस इतना कह दे कि मैं फातिमा तेरे से राजी हो गया, अब्बे को जाके सर्टिफिकेट दिखा दूंगी कि अल्लाह अकबर फाकों में पेवंद वाले लिबास में जिंदगी गुजार के आई, लेकिन अपने घर वाले को राजी भी करके आई। अल्लाह अकबर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की धार निकली, रोके कहने लगे फातिमा तेरे किरदार से, तेरी शख्सियत से, तेरे सजदों से मैं तो क्या राजी हुआ, रोजे में तेरा अब्बा भी राजी हो गया, अर्श वाला खुदा भी तेरे से राजी हो गया।
یہ میسج تھا آج کے بھائی عمران صاحب کے جلسے میں، جامع مسجد حیدر کرار کے زیر تحت، ٹیم آباد کے زیر تحت آج جلسے میں آج پیغام ہے لوگوں، خدا کے واسطے صرف میرے عزیزوں آواز کی کرارا، آواز کا صوت، سر نہ لے کے جاؤ، ترنم نہ لے کے جاؤ، کانوں کا مزہ نہ لے کے جاؤ، بلکہ نبی علیہ السلام اور آپ کی خاندان کا کردار لے کے جاؤ، کامیابی ملے گی، اللہ کی قسم حضور کے قدموں میں ملے گی، کامیابی ملے گی، محمد کے غلاموں میں ملے گی، اس کے علاوہ سارا ہی سارا میرے عزیزوں کھوکھلا مال ہے۔ بس اللہ سے دعا کرے اور اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگے، 3 مرتبہ سارا مجمع اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور بلند آواز سے شب جمعہ کی رات ہے 3 مرتبہ بلند آواز سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، نہیں نہیں نہیں، سچے دل سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ جو پیغام آپ حضرات کے سامنے رکھا آپ کو پسند آیا؟ عمل کریں گے؟ صرف اس پچھلی قوموں پچھلی امتوں کے ذمے عمل تھا، لیکن میرے عزیزوں اس عمل کے ساتھ اس پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے، ہمارے ذمے اس پر عمل بھی ہے، اس پیغام